کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمانے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ نبی پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 1444 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کے 11ویں روزے کی عصر ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پائیں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمایا، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ رحمت میں یہ سوال ہے کہ امیر علیہ سنت نے کچھ دن پہلے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ جو باف ہوتی ہے اسٹیم، وہ ناک میں لینے سے روزے ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے میں جو اسلامی بھائی کھانا پکاتے ہیں یا دیگوں کو پکاتے ہیں، ان کی جو باف ہوتی ہے وہ روزے سے ناک میں جاتی ہے، کیا ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خود بخود بھاپ جو اڑتی ہے اور وہ ناک میں بھی چلی جاتی ہے سانس میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقاعدہ منہ قریب کر کے ارادتاً بھاپ کھینچے تو روزہ ٹوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا بھاجن سوال ہے، میرا بیٹا ہے 11 سال کا، اس نے روزے 2 رکھے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں اور بھی رکھوں گا، لیکن اس کا نیکی ملے گا ہمیں نہیں ملے گا؟ والدین کی ترغیب پر رکھے اور 2 رکھوائے والدین نے، ثواب ملے گا یا کیا ملے گا؟ اس کو اس بات سے سمجھے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو سرپرست جو بھی ہے والد ولی اس کا 7 سال کا ہو کر جیسے ہی 8ویں سال میں یہ قدم رکھے، 7 سال پورے ہو گئے، اب جو ہی 8واں سال شروع ہوا تو والدین پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ اگر 7 سال کا بچہ جو یہ 8ویں میں قدم رکھا اس نے، اس کو روزے کا کہے۔ اگر روزے کے لیے نہیں کہیں گے، حکم نہیں کریں گے اس کو، تو والد جو ہے وہ گناہگار ہوں گے۔ اب یہ کہ 11 سال 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہ رکھے تو پھر تو مزید سختی کا حکم ہے۔ تو یہ 11 کمزور ہو بچہ کہ روزہ نہیں رکھ سکے گا یا روزہ اس کو نقصان کرے گا، مثلا بیمار ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، نڈال ہو جائے گا، اس طرح مطلب
جس کو نقصان پہنچنا کہتے ہیں بدن کو، ورنہ یوں تو ہر روزے دار نہیں ڈال ہوتا ہے شام کو کچھ یہ مراد نہیں ہے۔ تو اگر ایسا 11 سال کا تگڑا بچہ ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو 2 کیوں رکھے، اس کو پورے رکھوانے چاہیے۔ اور جتنے برداشت کر سکے یہ نابالغ بچہ اتنے اس کو رکھوانے ضروری ہے۔ باپ کوشش کرے اپنی پوری، تو ضرور شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال ہے کہ کریانے کی شاپ پر زکوٰۃ کا کس طرح تعین کریں کہ کیا ٹوٹل پر زکوٰۃ ہوگی جتنے مالیت کا سامان ہے، یا ڈیلی کیش پر ہوگی؟ برائے مہربانی ہماری اصلاح فرمائیں۔ جو بھی چیزیں بیچنے کی ہیں ان سب پر یہ سب زکوٰۃ میں محسوب ہوں گی، یعنی کاؤنٹ کی جائیں گی، شمار کی جائیں گی۔ باقی جو تولنے کے وزن کرنے کی اسکیل ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جو مطلب اوزار وغیرہ ہوتے ہیں اور استعمال کے ہیں، بیچنے کے نہیں ہیں، ان پر نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا ایک سوال ہے، مسجد میں ہم داخل ہوتے ہوئے نویت السنت الاعتکاف جو نیت کرتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ جو سنت اعتکاف ہوتا ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ نفلی اعتکاف ہے، تو اس میں ہم نویت الاعتکاف خالی کہہ سکتے ہیں یا پھر ہمیں سنت اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا؟ اس کی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ بعض سنتیں مستحب بھی ہوتی ہیں نا، بعض سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، غیر موقدہ۔ یہ ایک نفل کام ہے، مستحب ہے، جو سنت اس کو کہتے ہیں۔ اس میں سنت کہنے میں حرج نہیں ہے کہ اس کا حکم نفل جیسا ہے۔ جیسے عصر سے پہلے کی سنتیں غیر موقدہ ہیں، تو یہ بھی مطلب اگر یعنی یہ اس تاکید کی سنت نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، تو کہتے ہیں اس کو سنت ہی ہے، دونوں کو سنت کہتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، یہ عربی عبارت بہت پرانی، مطلب مسجد نبوی شریف میں شاید ہو سکتا ہے کہ 100 سال سے بھی زیادہ ہی ہو گیا ہوگا، وہ باب الرحمت سے غالباً داخل ہوتے ہیں، تو سامنے ایک پلر ہے، اس پر لکھا ہوا ہے، وہ سیمنٹڈ مطلب لکھا ہوا ہے نویت سنت الاعتکاف۔ اب میں نے تو دیکھا تھا، اب آج کل کوئی تبدیلی ہوئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ اوپر کی یعنی کہ آدمی داخل ہو نا مسجد میں تو اس کی نظر پڑے تو وہ سنت اعتکاف کی نیت کر لے۔ ہاں اب ہٹا دیا ہو تو ہاں کہہ نہیں سکتا۔ وہ دل پہ لکھ لیں، یہی کافی ہے، ذہن میں ہو کہ مجھے جب بھی مسجد میں جانا ہے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ انسان روزے سے ہو اور دوران سفر سو گیا اور اس دوران افطار کا وقت بھی گزر گیا، تو جب آنکھ کھلی تو افطار ہو چکا تھا، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ رہنمائی عطا فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اب افطار کر لیجئے، سو گئے تو ٹھیک ہے، کھو گئے، مغرب کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ٹائم ہے مغرب کا تو بس پانی تھوڑا سا منہ میں ڈالا، حلق سے اترا، اور مغرب وضو کرتے کرتے تھوڑا پانی نگل لیں، یعنی مغرب قضا نہیں ہونی چاہیے۔ وہ طرح طرح کی چیزیں کھانے کے لیے ڈھونڈنے میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रोजे से बंदा हो तो सर में दर्द हो या टांगों में दर्द हो तो मतलब मालिश करवा सकता है सर, से रोजा तो नहीं टूटता? मालिश, हम मालिश करने से रोजा नहीं टूटता, करवा सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुर्शिदी हकीम बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि अगर सफ़ में कोई नाबालिग बच्चा खड़ा हो जाए तो सफ़ क्या मुकम्मल होगी, और क्या उस सफ़ में पढ़ने वाले जो उनसे नमाजी हैं उनकी क्या जमात के साथ नमाज हो जाएगी? और अगर सफ़ में जगह हो दरमियान में कहीं, यानी कि सफ़ के अंदर गैप हो, तो फिर जमात का क्या हुक्म है? बराए करम जवाब इनायत फरमा दीजिए। नाबालिग बच्चा अगर ऐसा है कि जो नमाज जानता है, तब तो वो अगर सफ़े दुरुस्त करते वक्त एक ही है, तब तो वो पहली सफ़ में भी खड़ा हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है। रहा ये कि नमाज में अगर ऐसा कोई भी नमाजी है कि जो नमाज जिसकी नमाज ही नहीं है, ऐसी वो गलतियां करता है, तब तो वो सफ़ वैसे ही खता है। और आजकल तो सफ़ें बहुत खता होती हैं, सीधी भी नहीं होती, गैप है तो वो भी पुर करना चाहिए। यानी कि जैसे कि सफ़ में गैप है तो सीधी तरफ के हिस्से पे मसलन गैप है, तो यानी जिस रुख इमाम है ना, उस रुख का गैप जो बंद करने की तरफ बढ़ा जाए, तो इस तरह के लोग यानी बढ़ते चले जाएंगे तो गैप पूरा कर लेंगे। लेकिन चूंकि मसाइल लोगों को पता नहीं है, एक आध अगर बेचारा चल भी जाएगा जिसको पता है मसला, दूसरा नहीं चलेगा और उसके बारे में सोचता रहेगा कि नमाज में चल गया, वही नमाज में चला। क्योंकि अवाम में ये मशहूर है कि सीधे पाँव का अंगूठा अपनी जगह से हटना नहीं चाहिए, इसमें कील ठोंक दे इस तरह मजबूत हो, गलत फहमी, ऐसा कुछ नहीं है। तो नमाज में जरूरतन 2 कदम चलने की इजाजत है। मतलब सब बहरहाल सीधी होना वाजिब है और गैप पूरा करना भी वाजिब है, गैप होना नहीं चाहिए सब, लेकिन गैप भी होते हैं, सब टेढ़ी होती है, आगे पीछे लोग होते हैं ना, कि बिल्कुल यानी कि अगर कहूँ कि 100% का जहन नहीं है तो हो सकता है कि शायद ऐसा ही हो, एहतियातन 99 बोल लेता हूँ। नहीं, यहाँ तो हम चंद होते ना 5-7, इनकी भी सब सीधी नहीं होती। अब आगे जो आपको कहना है कह दे। अब ये कि ये लंबी लंबी सफ़ें कहाँ पूरी होंगी, तो समझ ही नहीं आती कि पता नहीं क्या मुसीबत है। सफ़ मैंने बहुत तजर्बा किया, सफ़ सीधी नहीं होती, सीधा खड़े ही नहीं होते, कोई आगे निकल जाता है, किसी की एड़ी पीछे चली जाती है। अच्छा, बड़ी मुश्किल से सफ़े अगर सही कर भी ली ना नमाज के दौरान, कोई आगे फिसलेगा, कोई नीचे खिसकेगा, बस हो जाती है। इनको ये नहीं पता होता कि अगर बिलफर्ज नमाज में आगे पीछे कोई हो भी गया, पाँव खिसक गया, फिसल गया, तो फिर सेट कर ले। नमाज में खुद को सेट करता रहे आदमी, तो यूं बढ़ बढ़ के तो सब दुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन पता, अब एक आदमी को पता तो बेचारा करेगा क्या, आगे पीछे किसके होगा। अब एक इस तरफ है तो एक उस तरफ है, यूं। अब वो जो बीच में खड़ा जिसको मसला पता है कि सीधा करना चाहिए, अब वो किस तरफ जाए, जिस तरफ भी जाएगा तब भी सब तो टेढ़ी रहेगी। अब ये सारे मतलब सफ़ कोर्स होना चाहिए, सही बोलता हूँ। सफ़ जितना सफ़ का मसला है ना, कितना शायद यानी कि इस जमाने से मैं नोट कर रहा हूँ, सफ़ दुरुस्त होती नहीं, एक भी सफ़ दुरुस्त इल्ला माशाअल्लाह की करिश्माती तौर पर ये इत्तेफाक से हो जाए तो हो सकता है, लेकिन नहीं होती, कर भी नहीं सकता आदमी। आप खड़े होंगे, आपका खून ही जला सकते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आती, आप बोलते रहेंगे तो ये अल्लाह बेहतर जाने क्या मसला है। वाजिब वैसे सफ़ सीधी करना, टखने, पाँव के टखने, ये कंधे, ये सब बिल्कुल सीध में, यानी कि एक सिरे से कोई तीर मारे ना तो सीधा निकल जाए दीवार की तरफ सफ़ को यूं। मगर यहाँ तो वो शायद पहला ही आदमी या दूसरा आदमी जख्मी होकर गिर पड़ेगा, उस तीर आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये आपको मिसाल दी समझाने के लिए, यानी इतनी सीधी होनी चाहिए सफ़। अब वो इमाम भी क्या कर सकता है, हिला नहीं कर सकता है। सब सीधी कर लीजिए, गैप मत रखिए, और काली ये लकीरें जो इस पर एड़ी आगे रखिए,
تو اس طرح ہم لوگ اعلان نہیں کر سکتے اور کیا کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ بچوں کے تعلق سے جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کی صف کے تعلق سے، تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو شخص اپنے ساتھ بچہ لاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بچہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اب اس کو بولو کہ بچہ پیچھے بھیجیں تو اب ایک ہی صف کے اندر 6 6 7 7 8 8 بچے کھڑے ہوئے ہیں، وہ والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو کہ بچے پیچھے بھیجو، بولا بچے پیچھے نہیں بھیجتے. بعض اوقات تو ناراض ہو جاتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، مگر بچہ پیچھے نہیں بھیجتے. تو وہ صف کے اندر بچے کھڑے ہی رکھتے ہیں اپنے ساتھ کہ بچہ میرا آگے پیچھے نہ ہو جائے. اگر بچے پیچھے بھیج دو تو پھر سارے بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پھر جو بچے جو حال کریں گے پیچھے صفوں میں وہ ایک الگ ہے. تو اس کا کوئی حل؟ اس کا حل یہ کہ جو بچے اس طرح کے ہوتے ہیں نا سمجھ، مسجدیں ان کے لیے نہیں ہیں، ان کے لیے پلے گراؤنڈ، یہ مسجد کو پلے گراؤنڈ بنا دیتے ہیں، اڑا اڑی کر دیتے ہیں. اس تراویح میں تو بہت زیادہ یہ تماشے بنتے ہوں گے، پھر جمعے میں، پھر عید میں. تو یہ ماں باپ کو چاہیے کہ باپ بچوں کو لائے نہیں، ماں کو چاہیے کہ بچے کے ابو کو ضد کرے نہیں کہ اس کو لے جاؤ تھوڑا میں سکون کا سانس لوں. اب یہ ہمیں تنگ کرتا تو نمازیوں کو تنگ کرے، تھوڑا اس کا بھی ٹیسٹ چینج ہو جائے ستانے کا. تو ایسے بچوں کو لانے والے گناہ گار ہیں جو مسجد کا نظام دھرم برم کر دیتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں. پتہ بھی ہے کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں، کرتے ہیں، میرا بچہ ایسا ہے. ویسے بچے کو لانا نہیں چاہیے مسجد میں. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے عموماً بڑوں کی طرف سے کہ مسجد میں لے نہیں جائیں گے تو بچے کی اصلاح کیسے ہوگی، اس کو مسجد میں آنے کی عادت کیسے ہوگی، یہ نمازی کیسے بنے گا، یہ سدھرے گا کیسے جب تک مسجد میں نہیں آئے گا. ہاں، وہ کاروبار کیسے سیکھے گا؟ اس کو وہ پیسوں کا تھڑا سونپ دو، موج کرے. اس کو جہاں آپ بیٹھتے ہو نا کیش گننے کے لیے بٹھا دیا کرو، سیکھے گا. تھوڑے بہت نوٹ پاڑ دے گا، سیکھ تو جائے گا نا. خالی مسجد ہی رہ گئی یار جس میں نظام دھرم برم کرے اور اڑا اڑی کر دے بچہ اور سیکھے. ایسا نہیں، یہ کوئی کہتا ہو اب ایسا کو سمجھانا بھی مشکل ہے. یعنی صف درست تو شاید ہو جائے گی، ایسے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم جو کاکا کولیٹی بولتے ہیں اپنی میمنی میں، یہ کوئی بھاشا نہیں سمجھتے. سب نہیں ہوتے ایسے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں سمجھا نہیں سکتے. ان کو جو سمجھانے جائے گا اس کے گلے پڑ جائیں گے، بھاگتے بنے گی اس کو. اللہ ہدایت دے. اور جو سن رہے سمجھ رہے کہ میں اپنے گھر کا نہیں کہہ رہا، اللہ کے گھر کا کہہ رہا ہوں کہ اس کا ادب ضروری ہے. یہ ہمارے گھروں کی طرح مسجدیں نہیں ہیں، مسجد کا احترام ضروری ہے. اب مسجد ان کاموں کے لیے بنی نہیں ہے کہ ان میں شور شرابے کیے جائیں اور بچے دوڑیں اور کھیلیں اور کبڈی کھیلیں، اس کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ بچے کیا کرتے ہیں جب سلام پھر جاتا ہے لوگ کھڑے ہیں تو یہ شریف بن کر یہ سب پہ کھڑے ہو جائیں گے. اور جیسے ہی تکبیر تحریم ہو سب نے ہاتھ باندھ لیا. اب کوئی بھی نماز ایسا نہیں ہے جو نماز میں نہیں ہے، اب ہٹ جاؤ، اب میدان صاف ہے. اب یہ مطلب یہ کرتے ہیں، اتنا سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ جو نماز اگر نماز میں نہیں ہوگے نا تو ہم کو مطلب ڈانٹیں گے، اور ابھی نماز توڑ کر کوئی ڈانٹے گا نہیں ہم کو. یہ یوں پھر یہ رکوع میں جائیں گے تو پھر ایک تھوڑا یوں دھکا دے گا نا تو ساری لائن گرا دے گا. یہ اس طرح کے تماشے بچے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کتنا پھر ہی کر کے ہنستے ہوں گے اور لڑائی کرتے ہوں گے اور ہڑا اڑی اور دم دھماٹی مسجد میں کرتے ہیں. ایسے بچوں کو نہ لائے جائے، گناہ گار ہوں گے. بھلے سمجھدار ہیں، یہ سمجھداری کا ثبوت دے رہے ہیں نا، ایک دوسرے کو گرا کر اور ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ کر اور شور مچا کر. وہ ایک پرانا قصہ مجھے یاد ہے، عید کے دن کوئی صاحب اپنے بچے کا قصہ سنا رہے تھے کہ اس کو عید کی نماز کے لیے لے گیا. تو یہ جب نماز شروع ہو گئی، سب نے نماز شروع کر دی نا، اب یہ بچہ آیا میدان میں. میدان میں یوں آیا کہ نمازیوں میں آیا. پہلے جنہوں نے سنا ہے نا ان کو تھوڑا یوں ہوتا ہوگا کہ پہلے سے ایڈوانس میں مسکراہٹ. تو میں آپ لوگ ہنسیے گا، نہیں مسجد ہے. تو وہ یوں صفوں سے نکلتے نکلتے کسی نے تیبند پہنا تھا، اب جو اشر ہوا تو یہ بچے تو بیچارہ اندر جا کے پھنس گیا. سمجھے اب نماز کیسے اس نے پوری کی ہوگی، خدا جانے پھر کتنوں نے نماز توڑ دی ہوگی. اس کے باپ کا کیا حال کیا ہوگا، وہ اس پہ ظاہر پردہ ہی ہے، مجھے بھی پتہ نہیں ہے. اس کے باپ نے قصہ سنایا تھا مجھے
لیکن میں نے کراس کوشچننگ نہیں کی تھی. یار یہ ہے ایسا ہنسی والا کہ آدمی کیا مطلب کرے. تو یہ بچے ہیں, بچے سب کچھ کر سکتے ہیں. آج اب وہ بچہ جو ہے نا ماشاءاللہ اب تو جوان ہو گیا ہے, اور آپ کو حیرت ہوگی اب تو تخصص فی الفقہ بھی کر چکا ہمارے یہاں. لیکن اس خاندان کو بچپن سے یعنی ان کے بچپن سے جانتا ہوں. اب شاید تدریس کرتا ہے وہ بچہ, وہ سابقہ بچہ تو بچہ نہ رہا نا, اب تو علامہ صاحب بن گئے. علامہ صاحب کے یہ کارنامے مجھے پتہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہو سکتا ہے علامہ صاحب مدنی مذاکرہ سن رہے تو مسکرا رہے تو میرا قصہ بیان کر رہے. میں نام نہیں بتایا, کوئی اشارہ نہیں دیا, ظاہر ہے کہ ہم علامہ صاحب کا کوئی مذاق اڑائے. لینا بھی نہیں چاہیے, نام اور اشارہ دینا بھی نہیں چاہیے, کہ بچپن میں تو ہر ایک کے اپنے اپنے کچھ نہ کچھ کارنامے ہوتے ہیں. أهني أمير أهل السنة الشيخ محمد الياس القادري على هذه الجهود الطيبة المباركة وإتمام 15 سنة على قناة مدني. فحقيقة نشكر هؤلاء الأخوة الكرام على جهودهم الكبيرة في هذه القناة، وهذه القناة المفيدة، القناة الدعوية التي تبث عبر الأقمار الصناعية بعدة لغات وبرامج مختلفة لكافة شرائح المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين عليها. ولا شك أن استخدام هذه الوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لهي فرصة عظيمة ونعمة جليلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم البركة والتوفيق، وجزاهم الله خيرا وبارك الله مسعاهم. نهني بتهنئة عامة لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وبصورة خاصة للشيخ المرشد المعلم المربي الشيخ محمد إلياس بهذا الإنجاز العظيم وهذه القناة التي وصلت جميع أرجاء المعمورة، وجزاه الله تعالى عن الأمة وعن الإسلام خير الجزاء بأن بلغت هذه القناة إلى السنة 15 من عمرها. نهني هذه القناة بصورة خاصة والعاملين عليها والقائمين بأمرها، نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد، ونسأل الله تعالى أن يطيل عمر الشيخ فيما يرضي الله تعالى ورسوله وفيما يقدمه للأمة الإسلامية، وجزاه الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. بهذه المناسبة الغنية اليوم 10 من رمضان المبارك نهنئ جميع أطقم هذه القنوات المباركة، قناة مدني وجميع معد برامجها، وكذلك نخص بالذكر من كان له الفضل المبارك والعظيم لهذه القنوات إنشاء الشيخ الجليل سيدي محمد إلياس العطار القادري حفظه الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے کچھ عوامی غلط فہمیاں ہیں، ان کے کچھ سوالات جوابات کا سلسلہ ہے. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کبوتر چڑیا کی بیٹ کپڑے پر لگ جائے کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. کوا چیل ان کی بیٹ کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کوے اور چیل کی بیٹ ناپاک ہے. مستعمل پانی ایک تو اس کی وضاحت بھی آپ کو کرنی پڑے گی. مستعمل پانی کیا ناپاک ہوتا ہے؟ مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا. اب اس کی تفصیل یہ کہ اگر بے دھلا ہاتھ سے مراد ہے کہ وضو نہیں ہے اور ہاتھ دھوئے بھی نہیں ہے، جب سے یعنی کہ وضو اس کا ٹوٹا، ہاتھ اس نے دھویا نہیں، تو جیسے یہ انگلی ڈال دی پانی میں چیک کرنے کے لیے گرم ہوا ہے کہ نہیں، تو یہ پانی مستعمل ہوا. ایک صورت بتائے اور بھی صورتیں مستعمل ہونے کی، تو یہ مستعمل ہو گیا. اب یہ وضو اور غسل اس سے نہیں ہو سکتا، کریں گے تو نہیں ہوگا. وضو غسل پاک ہے، کپڑے پاک کر دے گا، یہ ناپاک چیزیں پاک کر دے گا. اچھا، اس کو پینا مکروہ تنزیہی ہے. اب اس کو قابل استعمال یعنی وضو اور غسل کے استعمال کے لیے قابل کرنا ہے، تو ایک صورت ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنا پانی یہ مستعمل ہوا ہے اس سے زیادہ پانی دوسرا جو مستعمل نہیں ہے اس میں مکس کر دیں، تو اب یہ سارا
काबिल इस्तेमाल हो गया। रास्ते का कीचड़ अगर कपड़ों पर लग जाए तो क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा? यानी पता नहीं है कि ये नापाक है, रास्ते का कीचड़ कोई सी अलामत नहीं है कि ये नापाक है, तो सिर्फ वहम से ये नापाक नहीं कह सकते कीचड़ को। सड़क पर बारिश के खड़े पानी के छींटे कपड़ों पर पड़े तो क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे? कीचड़ के पड़ जाते हैं पीछे छींटे, तो इससे भी वही यकीनी सूरत होनी चाहिए कि जिस कीचड़ के छींटे मुझ पर उड़े हैं ये था नापाक, कंफर्म होना चाहिए। अगर काला रंग है इसलिए नापाक है तो कोयला भी काला होता है, बाद बंदे भी काले होते हैं, तो काला होना नापाकी की दलील नहीं है। काबे शरीफ का गिलाफ भी काला है। सोते हुए आदमी के मुंह से निकलने वाला पानी क्या पाक है? पाक है। दूध पीते बच्चों के पेशाब और उल्टी, ये पानी नहीं होता, इसको वो बोलते हैं लाड़, राल, हिंदी में लाड़ बोलते हैं, पानी मेमनी में भी लाड़ चुनता, तो राल, जो राल निकलती है मुंह से, तो ये पानी नहीं होता, ये एक तरह का थूक ही होता है समझ लें। तो ये राल जो निकलती है ये पाक होती है, चाहे बदबूदार हो। दूध पीते बच्चों के पेशाब और उल्टी क्या नापाक है? जी हाँ, एक दिन का बच्चा भी पेशाब कर दे तो उसका पेशाब नापाक होता है, और उल्टी जो अंदर से मुंह भर जिसको बोलते हैं ना, जो रोकी ना जा सके बिला तकल्लुफ, यानी कि यूं करके रोके तो वो ये रोकना नहीं, यानी ये भी मुंह भर के, मुंह भर जो निकली ये नापाक, यानी सीने तक गया, यानी हल्क से मैदे तक गया और अब बच्चे ने बाहर डाल दिया तो एकदम ये इसकी निकल आती है, बहनी शुरू हो जाती है, ये नापाक होती है। दुखती आंख से जो पानी निकलता है क्या वो नापाक होता है? नापाक होता है, वुजू भी टूट जाता है इससे। ड्राई क्लीन से कपड़े, कंबल, कोट वगैरह या जो हम धुलने देते हैं, जब वो आते हैं तो वो पाक होते हैं कि नापाक? पाक। खाने की चीजें पुरानी हो जाएं तो उनसे बदबू आ जाती है, तो क्या ये बदबू आने के बाद ये खाना नापाक हो जाता है? पाक होता है। जिस पर गुस्ल, देखो खाना पाक है, लेकिन जो खाना सड़ गया है तो पाक, लेकिन इसका खाना हराम है। बाज़ वक़्त खाना खराब हो जाता है और लोग खा लेते होंगे तो ये है हराम है इसका खाना, क्योंकि सेहत के लिए भी तो मुज़र नहीं है। अब इसमें यह कि जैसे बिरयानी या पुलाव बदबू मार रहा है, खराब हो गया, तो इसकी बोटी जो है ना ये खराब जल्दी नहीं होती। ये पूरा पतीला या देग फेंकने की जरूरत नहीं है, इसकी बोटियां छांट लें, बोटियां छांट लें और इसको धो के इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फ्रेश आपको रहेंगी। ये आपको एक गुड़ की बात बता रहा हूँ, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। बोटियां, वैसे बोटियां कीमती होती है, गोश्त कीमती होता है, लोग समझेंगे सारा खराब हो गया, तो ये हिस्सा जो मतलब बोटी धोकर, जबकि आप सूंघ लेना पता चल जाएगा, जबकि खराब नहीं हुई तो इसको खा लें, इस्तेमाल कर लें। हाँ, खाना बहुत पुराना हो गया तब तो हो सकता है बोटियां भी खराब हो जाए, लेकिन कुछ देर में वो बोटियां खराब नहीं होती, खाना जल्दी खराब होता है। उसमें जिसमें खटाई होती है ना वो और जल्दी खराब हो जाता है खाना। जिस पर गुस्ल फर्ज हो क्या उसका पसीना भी नापाक है? नहीं, पसीना पाक है। इल्ला यानी कि जहाँ नजासत लगी हुई है उसी नजासत की जगह से पसीना नजासत लेकर आया, वो नापाक है। लेकिन ज़रा सारे बदन में तो नजासत नहीं होती, तो वो जहाँ पसीना आ रहा है तो ये पाक है, ये पेशानी सा है, पाक है। मुर्शिदी आपकी बारगाह में मेरा सवाल अर्ज ये है कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछने के लिए मदनी मुज़ाकरा में कॉल करते हैं, जो बाकी मदनी मुज़ाकरा होता है वो इस इंतजार में हम पूरी तवज्जो से, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ मैं पूरी तवज्जो से सुनता हूँ कि पता नहीं मेरी कॉल और मेरे क्वेश्चन का जो जवाब है वो कब आ जाए। और बाकी मदनी मुज़ाकरा है वो इस नीयत से सुनना कि मेरी कॉल कब आ जाए, ये सुनना कैसा, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। हाँ भाई, क्या हुक्म लगाओगे? ये एक बहाना है इल्म दीन हासिल करने का, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, फिकी मसला इसका नहीं पता मुझे, एक बहाना है कि चलो अपनी कॉल के इंतजार के बहाने और कोई अच्छी अच्छी बातें आप सीख लेंगे, और फिर अगर ये कॉल आपकी नहीं चली तो अब भी सवाब कमाने का मौका है आपके लिए, आप सब्र कर लें।
غصے میں اگر برا بھلا کہیں گے تو پھر وہ گناہ کی صورت ہوگی کہ یہ اپنے جاننے والوں کے چلاتے ہیں، ہمارے نہیں چلاتے ہوئے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. یہ جو سوال چل رہے ہوتے ہیں میں تھوڑی سب کو جانتا ہوتا ہوں، بلکہ 99.9 کو میں جانتا ہی نہیں ہوتا ہوں کہ کبھی کبھار کسی کی آواز پہچان لی تو پہچان لی. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ مدنی چینل اس طرح تھوڑی چلے گا کہ 2-4 جاننے والوں کے سوال چلیں. تو یہ اب آپ کی کسوٹی کہ آپ بدگمانی نہیں کرنا، صبر کرنا، غصے میں کچھ بولنا نہیں ہے، زبان کو لگام ڈال دیے. تو اس صبر کا، غصے کو پینے کا ہو سکتا ہے آپ کو ثواب مل جائے، بلکہ امیدیں ملنا چاہیے کہ غصہ پینا یہ ثواب کا کام ہے. اللہ کے لیے اگر غصہ پیے تو انتظار کریں. بہت سارے انتظار کرتے ہوں گے. اب اتنے سارے سوالات آتے ہیں تو اس کے کس کے جواب یہ لوگ چلائیں مدنی چینل والے. اب کسی کی آواز کی ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوتی، کوئی سوال ایسا ہوتا ہے جو عوامی طور پہ چلانے جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پمرا کے اصول، ہمارے ملک کے کچھ تحفظات اور سب ہوتے ہیں. اس میں ہر سوال تھوڑی چلا سکتے ہیں، تو پھر تو مدنی چینل نہیں چل سکے گا. تو اس لیے چھانٹی کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے یوں سمجھے کہ سوال میں شاید کوئی ایسی کوتاہی ہو. تو یہ سارے اصول ضوابط ہر ایک کو تو پتہ نہیں ہوتے نا. جب مدنی چینل نہیں تھا تو ہم کو بھی نہیں پتہ تھے. اب پتہ چلا نا کہ یوں بھی احتیاط کرنی ہے، یہ بھی احتیاط کرنی ہے، یوں بھی نہیں بولنا، یوں بھی نہیں بولنا ہے. یہاں تک کہ جیسے کہ ہمارے یہاں جانور ذبح ہوتے ہیں قربانی کے دنوں میں، ہم وہ ذبح ہوتے ہوئے نہیں دکھاتے، قانون ہے نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے، مدنی چینل بچانا، مدنی چینل بچانے کی تحریک جاری رہے گی تو بچاتے رہیں گے. قانون توڑیں گے تو ٹھیک ہے، ایک ہی بار توڑیں گے، 2 بار توڑیں گے، کب تک توڑیں گے؟ تو جو لوگ جذبات میں آ کر بات چینل کر دیتے ہیں، کچھ جس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جب سر پہ آ کے بڑھتی ہے. یا باہر ملکوں کے، پھر ہمارا تو بور ملکوں میں نا اب کر دیا $50 لاکھ جرمانہ، ورنہ مدنی چینل اٹھاؤ اپنا، کسی ملک میں سے اٹھوا دیا تو اب یہ کیا کریں؟ $50 لاکھ کہاں سے لائیں گے دینے کے لیے؟ یوں مطلب دنیا بھر کے ملکوں کا بھی ساتھ لے کے ہم کو چلنا ہوتا ہے. کئی ملکوں کا کہ ہمارے ملک میں اگر اس کا قانون نہیں بھی ہے تو دوسرے ملک میں ہوتا ہے کہ خبردار ہم تم کو نہیں چلنے دیں گے، اور کچھ نہیں کریں گے، ہم چلنے نہیں دیں گے، یا اتنے کروڑ ڈالر رکھو تو پھر رینیو کریں گے تمہارا چلنا. تو ہم یہ سب نہیں کر سکتے نا. عوام یہ سمجھتے ہوں گے یار یہ ڈرتے ہیں، یوں نہیں بولتے ہیں. ہاں ہم ڈرتے ہیں بھائی، ہم کو نیکی کی دعوت دینی ہے. ہاں یہ الیکٹرانک مبلغ ہے، اس کو بچانا ہے تاکہ گھر گھر میں بچوں کو نمازی بنائیں. اب تمہاری بات مان کر جوش میں آ کر ہم 2-4 نعرے ایسے لگا دیں، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. پتہ چلا 2-4 ملکوں میں مدنی چینل بند ہو گیا، پتہ چلا کسی فیضان مدینہ پر سیل لگ گئی کسی ملک میں کہ تم لوگوں نے یہ نعرہ کیوں لگایا. تو ہم اس لیے ڈرتے ہیں. ہمارا ڈرپوک ہونا آپ کے لیے. ذرا ہمیں کون مت اٹھا کر، دوسرے ملک والے کیا کریں گے؟ اٹھا کے تھوڑی بند کر سکتے ہیں، نہ کوئی کیس کر سکتے ہیں. مگر جس کا کانچ کا محل ہو، جس کا مکان کانچ کا ہو نا، وہ پتھروں سے نہیں کھیلا کرتے. ہم لوگوں کا مکان کانچ کا ہے. جگہ جگہ مدنی چینل، جگہ جگہ فیضان مدینہ، جگہ جگہ جامعۃ المدینہ بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے کوئی بھی مطلب بے احتیاطی کی تو عین ممکن ہے کہ بعض اوقات پھر بھی بلاتے ہیں، کوئی ایسی شک بھی پڑتا ہے نا، دوسرے ملک میں بلاتے ہیں ذمہ داروں کو کہ یہ کیوں اور وہ کیوں، تمہارے اس نے یوں بولا ہے، تمہارے اس نے یوں بولا ہے، تمہارا ادھر گیا تھا تو تمہارا ریلی میں گیا تھا تو ریلی میں گیا تھا، تمہارے امام والے وہاں ہڑتال میں لگے ہوئے تھے تو پتھر اٹھایا ہوا تھا. تو یہ نادان دوست ہمارے جو ہے نا، یہ چاہتے ہیں، نادان دوست، ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی، ایک پہچان ہوتی ہے کہ بھئی اتاری لکھا ہوا ہے تو کچھ ہے، تو یہ ہم کو پھنسا دیتے ہیں. تو بعض اوقات مطلب تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو کلیئر کرنے میں. سو ان کو کبھی کبھی روک لیتے ہیں، باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ. تو اب حالانکہ یہ کتنا محتاط بول رہے ہوتے ہیں لیکن روکتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. پتہ نہیں میری تو کتنی فائلیں بنی ہوں گی، میرے لیے انتظار کرتے ہوں گے کہ آئے تو اسے انٹرویو لیں گے. یہ میں نے آج بہت باتیں بتا دی آپ کو. اب اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ بہت محتاط چلنا آپ کو، اگر آپ کو دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے تو. اگر نہیں کرنا تو مہربانی کر کے ہم کو معاف رکھیں. کوئی اس طرح کے نعرے اور اس طرح کی حرکتیں اور یہ ادھر ادھر جانا آنا نہیں. ایک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پڑ، یک در گیر و محکم گیر. آپ صرف دعوت اسلامی میں رہیں گے، اس میں آپ کی دعوت اسلامی کا تحفظ، آپ کے مدنی چینل کا تحفظ
اور بہت فوائد ہیں، کیونکہ یہ جوشیلے انداز، یہ ریلیاں، ریلے، یہ ہڑتالیں، یہ عارضی طور پر ہوتے ہیں. کبھی کبھی سیزن آتا ہے. آج کل سیزن ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، بعض اوقات ہوتا ہے جب میں کچھ بول دیتا ہوں اس طرح تو مجھے کوئی کہتا کہ یار کیا بول دیا تم نے، مجھے پتہ اتنا نہیں ہوتا، سمجھے. تو اگر ایسا کچھ ہے تو میں واپس نہیں لوں گا، جو کہا وہ صحیح کہا ہے میں نے. گالی تو نہیں تھی، میں توبہ کروں، یہ ہونا تھا ہو گیا، ریکارڈنگ جہاں ہونی تھی ہو گئی. کتنے پیجز پر یہ چل رہا ہوتا ہے. یا نصیب تم ہو تو پھر خوف کیا، ہم تو سب ایک ہی ہیں. مل جل کر دعوت اسلامی کو آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. جس کو باہر جانا نہیں ہے نا اس کو پاسپورٹ کا پتہ نہیں ہے، اور جس کو دنیا میں جانا ہے نا وہ پاسپورٹ بنانا بھی جانتا ہے اور پاسپورٹ کو سنبھالنا بھی جانتا ہے. جس کو ڈومیسٹک کام کرنا ہے نا لوکل، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے. جس کو انٹرنیشنل بزنس کرنا ہے نا اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے. دعوت اسلامی کو صرف ایک ملک میں نہیں دنیا بھر میں دین کا کام کرنا ہے، کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کی خدمت میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ کیا جو ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے جسے ہم اپنے فیملی یوز میں رکھتے ہیں اور اس سے ہم کوئی کاروبار نہیں کرتے، جیسے لوگ کسی کے پاس کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو لے کے جانا ہے یا خود کہیں آنا جانا ہے، اور اس کو اگر 1 سال یا 1 سال سے زیادہ ہو جائے تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام واجد اختاری حیدرآباد سے. پیارے مرشد سے میرا سوال یہ ہے کہ داڑھی کی حد کیا ہے، مطلب کتنی رکھنی چاہیے، اور ایک مٹھی ہر جگہ سے ہونی چاہیے یا صرف سامنے سے؟ ایک تو یہ ٹھوڑی کے نیچے سے ادھر سے نہیں ہے، اوپر سے پانچ پکڑ لیتے ہیں، بالکل جو بال لٹک رہے ہیں نا یہ بال مٹھی میں پکڑ لیے. اب جو یہ نکل گئے تو اس کو کاٹ دینا سنت. اسی طرح یہاں سے بھی ایک مٹھی سے جو باہر نکلے، یہاں سے نکلے، یہ بھی کاٹ لیں. اس طرح یہ ہر طرف سے ایک مٹھی. کیا نقلی دانت لگوا سکتے ہیں؟ نقلی دانت نقلی دانت لگوا سکتے ہیں؟ لگوانا ایسے نقلی دانت لگا سکتے ہیں. کیا غسل کے بعد وضو کرنا پانی ضائع کرنا کہلائے گا؟ ایک شخص نے غسل کر لیا اور پھر الگ سے جا کر دوبارہ پھر وضو کرتا ہے. ضرورت نہیں، اگر وہم کی وجہ سے کیا ہے کہ پتہ نہیں وضو رہا نہیں رہا، غسل کرنے کے بعد کیونکہ کپڑے بدلے تھے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. عوام میں یہ ہے کہ کسی کا کھلا سطر دیکھا یا اپنا سطر کھلا کیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے. تو وہ اس کو اپنے معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اچھا، اب جیسے کہ عصر کی نماز پڑھی ایک وضو سے، اب مغرب کا وقت آیا تو اب نئی نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ مستحب ہے. تو ایسی کوئی صورت ہے غسل کیا تھا اور اب دوسری کوئی نماز آئی اس کے لیے وضو علی الوضو ہے نا، دوسری نماز کے لیے یہ مستحب ہے نا. اس میں وہی کوئی نہ کوئی نیت ایسی ہونی چاہیے جو اعلیٰ حضرت نے وضو پر وضو کے حوالے سے بیان کی ہے، ورنہ بہرحال اس میں تفصیل کے ساتھ کلام ہے اور بعض روایتیں بھی اس طرح کی موجود ہیں، کیونکہ وضو ہو چکا ہوتا ہے غسل کے دوران ہی، تو اب کوئی نہ کوئی ایسی علت ہوگی، وجہ ہوگی، تو اس بنیاد پر ہی وضو کیا جائے گا تو وہ ثواب کی صورت بنے گی. ورنہ وہی اعلیٰ حضرت نے جو 4 صورتیں یہاں پر بیان کی ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک یہاں پر آئے گی. تو کوئی وجہ ہو، کوئی علت ہو تو پھر اس وجہ سے وضو کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث پاک کی عید، میرے مرشد گرامی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے عید کے دن فرمایا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اپنا ایمان اس دنیا سے سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا. وہ عطار کی بے سبب بخشش آقا، یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم. آج ماہانہ 11ویں شریف ہے اور
रमज़ानुल मुबारक का प्यारा प्यारा महीना है, 1444 सने हिजरी, और आज रमज़ान शरीफ की 11वीं रात है और सहरी के लिए आशिकान रमज़ान जमा है। तो आज हमने गौस पाक की नियाज की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने भी अभी तक माहाना 11वीं शरीफ की नियाज नहीं की तो कर लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माहाना 11वीं शरीफ के ताल्लुक से हमने अभी आपका ये वीडियो क्लिप देखा। अच्छा, अभी तो 11वां रोज़ा चल रहा है, लेकिन मगरिब होते ही 12वीं शुरू हो जाएगी। तो अगर अभी कोई चाहे कि हम गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए कोई नियाज की सूरत बनाएं, तो अभी जो कुछ दस्तरखान पे इफ्तार के लिए रखा हो, तो क्या ये गौस पाक के लिए नियाज के नियत से को फातिहा वगैरह भी पढ़ा जा सकता है या मगरिब के बाद भी किया जा सकता है 11वीं शरीफ? तो और इसकी बरकत क्या है? 11वीं शरीफ ये ईसाल सब साल में जब भी करें, तो अगर 11 तारीख को नहीं कर सके तो 12 को कर लें, 10 को भी एडवांस में कर सकते हैं। और 11वीं का एक मतलब मखसूस दिन होता है, तो उसकी एक अलग लज्जत भी होती है, एक एहतमाम भी होता है, याद भी रहता है। फिर बच्चों को भी इससे मतलब शौक़ बढ़ता है कि आज तो 11वीं शरीफ, तो इसको मतलब हमारे यहाँ अच्छा अच्छा खाना पकेगा, गौस पाक के माहाना 11वीं शरीफ, ये माहौल बनना चाहिए। अच्छी बात है, सवाब का काम है। आगे पीछे हो गया तो आज भले अभी इफ्तार में कर लें नियत, इसका सवाब गौस पाक को पहुँचे, इस साल सवाब हो गया। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो सूरतें वगैरह पढ़ें, अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो भी अगर नियत कर ली तो भी सवाब पहुँच जाएगा। तो दीन ईमान को इससे फ़ायदा होता है, घर बार में, कारोबार में, रिज़्क़ हलाल में, आल औलाद में से बरकत नसीब। तो जिसको भी तोहफा देंगे तो उसको खुशी तो हासिल होगी। तो हम जिसका नाम लेकर जिसको इसाले सवाब करेंगे, ये उसके हक़ में तोहफा है, उसको खुशी होगी। तो हमारे मुर्शिद गौस पाक को हमारा सवाब का तोहफा जब पहुँचेगा, इनको खुशी होगी। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक पेश किया, वो अपनी शान के लायक अता करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों का बेड़ा पार हो जाएगा। हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस महीने में हर मुसलमान अपने घर में हुजूर गौस पाक, ये 11वीं शरीफ के सालाना 11वीं शरीफ के ताल्लुक से फरमा रहे हैं कि इस महीने में 11वीं शरीफ के महीने में रबीउल आखिर शरीफ में हर मुसलमान अपने घर में हुजूर गौस पाक सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा करे, साल भर तक बहुत बरकत रहेगी। इस्लामी ज़िंदगी पेज नंबर 133, ये मकतबुद्दीन मदीना की किताब है। हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद फरमाते हैं, अगर हर चांद की 11वीं शब, जैसे कल गुजरी 11वीं शब, यानी 10वीं और 11वीं तारीख की दरमियानी रात को मुकर्ररीन मखसूस पैसों की शीरीनी मुसलमानों की दुकान से खरीद कर पाबंदी से 11वीं की फातिहा दिया करे तो रिस्क में बहुत ही बरकत होगी और इंशाअल्लाह कभी परेशान हाल ना होगा। मगर शर्त यह कि कोई तारीख नागा ना करे और जितने पैसे मुकर्रर कर दे उसमें कमी ना हो, उतने ही पैसे मुकर्रर करे जितने की पाबंदी कर सके। मजीद फरमाते खुद मैं इसका सख्ती से पाबंद हूँ और अल्लाह पाक के फजल से इसकी खूबियाँ बेशुमार पाता हूँ। इस्लामी ज़िंदगी सफ़ा नंबर 133। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो हाज़रीन और नाज़रीन, आप भी नियत करें इंशाअल्लाह ताला माहना 11वीं शरीफ किया करेंगे इंशाअल्लाह। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।